بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محمد بن قاسم کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ یہ ہندوستان کے مغربی ساحل کی اہم بندرگاہوں اور جزیرہ سراندیپ موجودہ سری لنکا کے ساتھ ایک مدت سے عربوں کے تجارتی تعلقات چلے آتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں چند عرب تاجر سراندیپ میں آباد ہو گئے تھے، اور جب عرب میں ایک نئے دین کا چرچا ہونے لگا تو یہ دین ان تاجروں کو اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو ترک کرنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ لیکن ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عربوں کی شاندار فتوحات کی خبریں سن کر ان کی قومی عصبیت جاگ اٹھی۔ ایران عرب کے مقابلے میں ایک متمدن ملک سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہندوستان کے بازاروں میں عرب کے مقابلے میں ایران کی مصنوعات کی زیادہ قدر تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے حکمران ایران کو ایک طاقتور ہمسایہ ملک خیال کرتے تھے، اور عرب کے مقابلے میں ایرانی تاجروں کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر شام سے کوئی قافلہ آ جاتا تو روم کی قدیم ستوت سے مرعوب ہندوستانی انہیں بھی عربوں سے زیادہ مراعات دیتے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاندار فتوحات نے عربوں کے متعلق ہمسایہ ملک کے باشندوں کا زاویہ نگاہ تبدیل کر دیا۔ سراندیپ اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں آباد ہونے والے وہ تاجر جو ابھی تک عرب کے اندرونی انقلاب سے متاثر نہیں ہوئے تھے، کفر کے مقابلے میں اسلام کی فتوحات کو ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عرب کی فتوحات سمجھ کر خوشی سے پھولے انہیں سماتے تھے۔ عربوں کے نئے دین سے ان کی نفرت اب محبت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں جن لوگوں کو عرب جانے کا اتفاق ہوا وہ اسلام کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر واپس آئے۔ عبدالشمس نامی عرب تاجر کا سرگروا تھا۔ اس کا خاندان ایک مدت سے سراندیپ میں آباد تھا۔ وہ اسی جزیرے میں پیدا ہوا اور اسی جگہ آباد ہونے والے ایک عرب خاندان کی لڑکی سے شادی کی۔ جوانی سے بڑھاپے تک اس کے بحری سفر بھی سراندیپ سے کاٹیا واڑ تک محدود رہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ عرب میں اس کے خاندان کے دوسرے افراد کون ہیں اور کس جگہ رہتے ہیں۔ دوسرے عربوں کی طرح وہ بھی مادر وطن کے ساتھ اس وقت دلچسپی لینے لگا جب یرموک اور قادسیہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کی خبریں دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ چکی تھیں۔ موجودہ راجہ کے باپ کو انہی خبروں نے عرب کے ایک گمنام تاجر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر آمادہ کیا تھا۔ اس نے عبدالشمس اور اس کے ساتھیوں کو دربار میں بلایا اور پیش قیمت طائف دے کر رخصت کیا۔ 545 میں اپنے باپ کی وفات کے بعد نئے راجہ نے تخت نشین ہوتے ہی عبدالشمس کو بلایا اور کہا، مدت سے ہمارے ملک میں تمہارے ملک کا کوئی تاجر نہیں آیا۔ میں عرب کے تازہ حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے نئے دین کے ساتھ دلچسپی ہے۔ اگر تم وہاں جانا پسند کرو تو میں تمہارے لیے ہر سہولت مہیا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبدالشمس نے جواب دیا، آپ کے منہ سے میرے دل کی دبی ہوئی آواز نکلی، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ 5 عرب تاجروں کے سوا باقی سب عبدالشمس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ 10 دن بعد بندرگاہ پر ایک جہاز کھڑا تھا اور عرب اپنے بال بچوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ عبدالشمس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ اس نے سینے پر پتھر رکھ کر اپنی اکلوتی بیٹی کو الوداع کہا۔ اس لڑکی کا نام سلمہ تھا۔ اس شہر میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اسے نسوانی کا حسن بلند ترین معیار تصور نہ کرتا ہو۔ شاہ سوار اسے تندور سرکش گھوڑے دوڑاتے اور بہترین تیراک سے اسے خوفناک آبشاروں میں کوتے اور سمندر میں مچھلی کی طرح تیرتے دیکھ کر دم بخود درج جاتے تھے۔ عبدالشمس کی روانگی کے 20 دن بعد کاٹیا واڑ کے تاجروں کا ایک جہاز بندرگاہ پر رکا اور عبدالشمس اور اس کے 2 ساتھیوں نے اتر کر یہ خبر سنائی کہ ان کا جہاز اور دوسرے ساتھی سمندر کی لہروں کا شکار ہو چکے ہیں، اور اگر کاٹیا واڑ کے تاجروں کا جہاز وقت پر نہ پہنچا تو وہ بھی چند ساتھ اور پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ڈوب جاتے ہیں۔ راجہ نے اس حادثے کی خبر نہایت افسوس کے ساتھ سنی۔ سندھی تاجروں کے سردار کا نام دلیپ سنگھ تھا۔ راجہ نے اسے دربار میں بلایا اور 3 عربوں کی جان بچانے کے لیے اوز اسے 3 ہاتھی انعام دیے۔ راجہ کو مہربان دے کر دلیپ سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے وہاں آباد ہونے کا خیال ظاہر کیا۔ راجہ نے خوشی سے ان کی یہ درخواست منظور کی اور شاہی خزانے سے ان کے لیے مکان تعمیر کروائے۔ چند سال کے وفادارانہ خدمات کے بعد دلیپ سنگھ راجہ کے بحری بیڑ کا افسر اعلیٰ بنا دیے گئے۔ اس واقعے کے 3 سال بعد عبدالحسن پہلا مسلمان تھا جسے تاجر کا ارادہ اور تبلیغ کا شوق اس دور ابتدا جزیرے تک لے آیا۔
کئی ہفتوں کے سفر کے بعد ایک صبح ابوالحسن اور اس کے ساتھی جہاز پر کھڑے سراندیپ کے سرسبز ساحل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بندرگاہ کے قریب مرد، عورتیں اور بچے کشتیوں پر سوار ہو کر اور چند تیرتے ہوئے لوگ جہاز کے استقبال کو نکلے۔ ایک کشتی پر ابوالحسن کو جزیرے کی سیفام اور نیم آریہ عورتیں کے درمیان ایک اجنبی صورت دکھائی دی۔ اس کا رنگ سرخ و سفید اور شکل صورت جزیرے کے باشندوں سے بہت مختلف تھی۔ دوسری کشتیوں سے پہلے جہاز کے قریب پہنچنے کے لیے وہ اپنی کشتی پر کڑی دو تنومند ملاحوں کو جو کشتی کے چوچا چلا رہے تھے ڈانٹ ٹپٹ کر رہی تھی۔ یہ کشتی تمام کشتیوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی جہاز کے ساتھ آ لگی۔ لڑکی نے ابوالحسن کی طرف دیکھا اور اسے بے باک نگاہوں کا جواب دینے کی بجائے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ابوالحسن کے ساتھیوں کو بھی عورتوں کا نیم آریہ لباس پسند نہ آیا۔ حسین لڑکی نے جہاز والوں کو بے اعتنائی کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے سراندیپی زبان میں کچھ کہا، لیکن جہاز پر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اچانک ابوالحسن نے کسی کی چیخ و پکار سن کر نیچے دیکھا۔ کشتی سے 8-10 گز کے فاصلے پر وہی خوبصورت لڑکی پانی میں غوطے کار رہی تھی اور کشتی والے اس کی چیخ و پکار کے باوجود سخت بے اعتنائی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابوالحسن نے پہلے رسی کی سیڑھی پھینکی، لیکن جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ لڑکی کے ہاتھ پاؤں جواب دے رہے ہیں اور وہ سیڑھی تک نہیں پہنچ سکتی، تو وہ کپڑوں سمیت سمندر میں کود پڑا۔ لیکن لڑکی اچانک غائب ہو گئی اور وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں بہت سی کشتیاں جہاز کے گرد جمع ہو چکی تھیں اور جزیرے کے باشندوں کہکہ لگا رہے تھے۔ ابوالحسن نے 3 مرتبہ غوطہ لگانے کے بعد دل برداشتہ ہو کر سیڑھی کی رسی پکڑ لی اور وہ جہاز پر چڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اوپر سے اس کا ساتھی چلانے لگا۔ وہ ادھر سے جہاز کے دوسری طرف وہ ڈوب رہی تھی۔ شاید کسی مچھلی نے پکڑ رکھا ہے۔ مقامی مردوں اور عورتوں نے پھر کہکہ لگایا۔ ابوالحسن لڑکی کے جہاز کی دوسری طرف پہنچنے کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ تشویش اور حیرانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے جلد ہی پھر غوطہ لگایا اور جہاز کے نیچے سے گزرتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا۔ وہاں کوئی نہ تھا، اوپر سے اس کا وہی ساتھی شور مچا رہا تھا۔ وہ ڈوب گئی، اسے مچھلی نگل گئی۔ ابوالحسن مایوس ہو کر پھر دوسری طرف پہنچا۔ اس دفعہ لوگوں نے کہکوں میں اس کے ساتھی بھی شریک تھے اور ایک عرب نے کہا، آپ آ جائے، وہ آپ سے بہتر تیر سکتی ہے۔ ابوالحسن نے کاتیانہ کو کر سیڑھی پکڑ لی، لیکن ابھی ایک پاؤں اوپر رکھا تھا کہ کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ لی، پانی میں گرا دیا۔ اس نے سنبھل کر ادھر ادھر دیکھا تو لڑکی تیزی سے سیڑھی پر چڑھ رہی تھی۔ ابوالحسن جہاز پر پہنچا تو اس کے ساتھی پریشان سے ہو کر جزیرے کی لڑکی کے کہکے سن رہے تھے۔ لڑکی نے ابوالحسن کی طرف دیکھ کر عربی زبان میں کہا، مجھے آپ کے بیگ جانے کا بہت افسوس ہے۔ لڑکی کے منہ سے عربی کے الفاظ سن کر سب کی نگاہیں اس پر جم کر رہ گئیں۔ ابوالحسن نے پوچھا، کیا تم عرب ہو؟ لڑکی نے ایک طرف سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کا پانی نچوڑتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں عرب ہوں، ایک مدت سے ہم عربوں کے جہاز کی راہ دیکھا کرتے تھے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، آپ کیا مال لائے ہیں؟ ایک عرب لڑکی کو اس لباس میں دیکھنا ابوالحسن اور اس کے ساتھیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لڑکی نے اپنے سوال کا جواب نہ پا کر پھر پوچھا، میں پوچھتی ہوں آپ کیا مال لائے ہیں؟ آپ حیران کیوں ہیں؟ کیا عرب عورتیں تیرنا نہیں جانتی؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ ابوالحسن نے کہا، ٹھہرو، ہم گھوڑے لائے ہیں، میں تمہیں خود دکھاتا ہوں، لیکن میں حیران ہوں کہ اس جزیرے کے عرب ابھی تک زمانہ جاہلیت کے عربوں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا انہیں انسانوں کا لباس پہننا اور مردوں سے حیا کرنا کسی نے نہیں سکھایا؟ لڑکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، کیا یہ انسانوں کا لباس نہیں؟ نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے گھر تک اسلام کی روشنی ابھی تک نہیں آئی۔ یہ کہہ کر ابوالحسن ایک جبہ اٹھایا اور لڑکی کے کندھوں پر ڈال کر بولا، اب تم ہمارے جہاز دیکھ سکتی ہو۔ لڑکی نے ابوالحسن کے الفاظ سے زیادہ اس کی شخصیت سے مرعوب ہو کر اپنے آریہ بازاؤں اور پنڈلیوں کو جبے میں چھپا لیا۔ ابوالحسن کی پونجی 50 عربی گھوڑے تھے۔ لڑکی نے یکے بعد دیگر تمام گھوڑوں کا معائنہ کیا اور ایک گھوڑے کی